اور دوسری بات یہ ہے کہ عدلیہ سے انہیں خوف آنا شروع ہو گیا. یہ عدلیہ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں. یہ اسی طرح ہے کہ جیسے شیر کے دانت کھینچ لیے جائیں اور اس کے ناخن کھینچ لیے جائیں. کسی وقت بھی ایسے ہو سکتا ہے صبح آپ اٹھے اور آپ کو منظر ہی بدلا ہوا نظر آئے. اور یہ جو بی بی اس طرح باتیں کر رہی ہے، گرم پانی سے منہ دھلوائے مصوفہ کا. دیکھیے اس پاکستان کے اندر اس وقت جو ان کی حیثیت ہے سیاسی، اس کا کوئی اخلاقی اور قانونی جواز نہیں. یہ انہیں اچھی طرح علم ہے. اور اگر آپ سیاست کے میدان میں دیکھ لیں تو ذرا ان کے والد صاحب کو ذرا دیکھ لیجئے گا کہ مصروف لندن گئے ہیں اور وہاں گندے انڈے پڑے ہیں. امریکہ گئے ہیں تو وہاں چھپ کے انہیں پتہ نہیں کیسے نکالا گیا ہے. ان کے پلے کچھ نہیں رہا ہوا. ایک فرسٹریشن ہے ان کے اندر. اور عدلیہ کو دھمکی یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس سے کچھ صرف نظر کیا جائے. یہ بہت بڑا واقعہ ہے. اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا اور اس وقت کے چیف جسٹس کو بھاگ کر اپنی جان بچانی پڑی تھی. ان کی عادت میں شامل ہے. اور یہ جو بی بی اس طرح باتیں کر رہی ہے، یہ تو آپ کو علم ہے کہ خود کوئی 70-80 ہزار ووٹوں سے شکست خوردہ خاتون ہے یہ. اور پھر میں کیا کہوں، خاتون ہیں، خاتون کی ویسے عزت کرنی چاہیے. لیکن میں ضرور کہوں گا کہ اگر آپ گرم پانی سے منہ دھلوائیں مصوفہ کا، تو جو دو سوتر لیپ کر کے کیمرے کے سامنے تشریف لاتی ہیں تو نیچے سے کم از کم کوئی 2.5-3 درجن کے سرجری کے ٹانکوں کے نشان ابھر آئیں گے. زیب نہیں دیتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ عدلیہ سے انہیں خوف آنا شروع ہو گیا ہے. انہوں نے جو کچھ بھی کرنا چاہا تھا وہ نہیں ہو پایا. اب آئینی بینچ، ہم عدالت نہیں کہتے، آئینی بینچ میں کون ہوگا؟ چیف جسٹس ہوں گے، منصور علی شاہ ہوں گے، جسٹس منیب ہوں گے. اور چونکہ میرا تعلق ہے ان کے قریبی رشتہ داروں سے، یحییٰ افریدی صاحب کے قریبی رشتہ داروں سے، انتہائی اعلیٰ خون ہے اس چیف جسٹس کی رگوں میں جو دوڑ رہا ہے. اور جو توقعات انہیں ہیں ان پہ پانی پھرنا شروع ہو گیا ہے. آپ نے غور نہیں کیا کہ جسٹس منیب ہوں گے، جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے، خود چیف جسٹس سربراہ ہوں گے، تو کیا جو نتائج یہ لینا چاہتے ہیں یہ نتائج انہیں مل سکتے ہیں؟ بالکل نہیں مل سکتے. لہٰذا یہ جو خرافات شروع کی ہے انہوں نے عدلیہ کے خلاف، یہ اس فرسٹریشن کا نتیجہ ہے. ان کا ذاتی خیال تھا کہ جب ہم جسٹس یحییٰ افریدی کو انہیں سپرسیڈ کروا کے چیف جسٹس مقرر کر دیں گے تو یہ ریزائن کر دیں گے. جب ریزائن کر دیں گے تو اس کے بعد جو ان کی جگہ آئیں گے وہ میں ان پہ کمنٹری نہیں کرتا ہوں. وہ قاضی فائز عیسیٰ کے جو کچھ بھی قاضی فائز عیسیٰ نے کیا اس میں وہ قدم قدم پہ شامل رہے ہیں اس کے ساتھ. تو جب ان کی یہ امید پوری نہیں ہوئی یا کیوں نہیں ہوئی، دیکھیے یہ عدلیہ کے خلاف ایک قدم ہے. یہ عدلیہ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں. یہ اسی طرح ہے کہ جیسے شیر کے دانت کھینچ لیے جائیں اور اس کے ناخن کھینچ لیے جائیں. یہ دانت اور ناخن کھینچ لینا چاہتے تھے. تو یہ ججز بھی آپس میں مل کر بیٹھے ہیں. میرا خیال ہے، اور خالی خیال نہیں، یہ قریبی حلقے یہی کہہ رہے ہیں. اور میں اس پہ بالکل میں اتفاق کرتا ہوں کہ جسٹس یحییٰ افریدی نے انہیں کہا ہے کہ مجھے تنہا مت چھوڑیں. اس وقت عدلیہ کو ان سے بچانے کے لیے مجھے آپ کی ضرورت ہے، اس لیے ریزائن نہیں دیا، ادروائز وہ ریزائن کر دیتے. عدلیہ متحد ہے اس وقت، یاد رکھیے گا. اور یہ ویڈیو جو ہے یہ بطور ثبوت موجود رہے گی. یہ عن قریب آپ کو پاکستان میں نہیں ملیں گے. اس میں کوئی مبالغہ رائے نہیں ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں نے اپنا سامان باندھ کے رکھا ہوا ہے. جس نے جو کچھ بھی کیا ہے اس سے ڈبل اسے بھگتنا پڑے گا. اور یہ انہیں علم ہے اور اپنے کرتوتوں کا بھی علم ہے. آپ کا کیا ذاتی خیال ہے کہ انہوں نے جو PDM-1 حکومت قائم کر کے اپنے مقدمات ختم کروا لیتے، مقدمات ختم ہو گئے ہیں؟ مقدمات کبھی ختم نہیں ہوتے. کسی وقت بھی ایسے ہو سکتا ہے صبح آپ اٹھے اور آپ کو منظر ہی بدلا ہوا نظر آئے. یہ آپ کو یہاں نظر نہیں آئیں گے. اور یہ ساری فرسٹریشن ہے. اور آخر میں ایسی ہی باتیں کی جاتی ہیں فرسٹریشن کے اندر، جیسی یہ خرافات ان کے منہ سے آپ سن رہے ہیں. عمران خان کے ساتھ تنازع کیا بنا اس کا؟
बाजवा का, जनरल बाजवा का क्या तनाज़ा बना? जनरल बाजवा अरबों रुपए इकट्ठे कर रहा था और इमरान खान करप्शन के खिलाफ कहता था जी मुझे कुछ करने दे। तो इमरान खान ने तो कहा है कि जब भी मैं करप्शन की बात करता था तो बाजवा साहब कहते थे छोड़ो यार पिछली बातें जाने दो, आगे चलो, छोड़ो करप्शन। ये मसला ये नहीं है। अब जिसे आप मुक्तदरा कहते हैं, कभी मुक्तदरा हुआ करती थी, अब मुक्तदरा सिर्फ फ़ौज है। तलबीस लफ्ज़ी से कोई काम नहीं चल सकता। भले आप कहें खलाई मखलूक, भले आप कहें मुक्तदरा, भले आप कहें ताकतवर खल्कों ने ये कर दिया, तो आपका ज़ाती ख्याल क्या है? आपका अगर इशारा फ़ौज की तरफ से, और फ़ौज पूरी फ़ौज नहीं, सिर्फ चंद जनरल, मैं तो ये भी कहता हूँ कि सारे कोर कमांडर भी नहीं, और पूरे तयक्कुन के साथ कहता हूँ, लेकिन फ़ौज के अंदर एक डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन टूटा नहीं करता और ना ही टूटना चाहिए। मुल्क और कौम की बेहतरी में यही है कि ये डिसिप्लिन टूटे ना। लेकिन एक सेकंड ओपिनियन जो है वो कोर कमांडर्स के अंदर बड़ी पुख्ता होकर सामने आ गई है कि जनाब ये पाकिस्तान चल नहीं पा रहा, इनसे नफ़रत करते हैं लोग, और इनकी नफ़रत उलट कर वो GHQ की तरफ आ रही है। फ़ौजी बेचारे का तो कोई कसूर नहीं। मैं तो यकीन के साथ और अपने तजर्बे की और मुशाहदे की बिना पर आपसे कहता हूँ कि जो मेरे ख़यालात हैं 90% फ़ौज के अंदर यही हैं, जवान से लेकर जनरल तक। तो हम कैसे कह सकते पूरी फ़ौज को मतऊन, लेकिन अवाम की नफ़रत जो है वो पूरी फ़ौज से बन रही है। एक दलील है जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि इमरान खान के साथ ये सलूक बंद करें और इमरान खान को रास्ता दें। उसके बगैर ना मुल्क चलेगा, ना मईशत चलेगी, ना मुआशरत चलेगी, ना सियासत चलेगी। हर चीज़ रुकी रहेगी और गैर यकीनी सूरत हाल रहेगी। इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस से आप बाखबर रह सकें।